بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الحشر پارٹ 4 پیش کر رہے ہیں۔ معاہدے کے خلاف یہ کلی معاہدانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے، مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملا اٹھے اور ان کے بوز کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینہ میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی، اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناؤں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پٹ گئے۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم، اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کے نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کی جن میں مسلمان شرفاء کے ساتھ عشق کیا گیا تھا۔ آخرکار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بیچ کر اسے قتل کرا دیا۔ ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری۔ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کلم کلہ اپنا معاہدہ توڑ دیا، بنی کنکاح تھا۔ یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلہ میں آباد تھے، اور چونکہ یہ سونار، لوہار اور ظروف ساز تھے، اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا۔ اہم گھر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ مسلح تھا۔ 700 مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے، اور ان کو اس بات کا بھی ذہن تھا کہ قبیلہ خزرج سے بھی ان کے پرانے خلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشتیبان تھا۔ بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو رائے راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے۔ وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تم نے انہیں مار لیا۔ ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گویا صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت بعض ذی القعدہ 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی کنکاح اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں۔ ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری۔ ان 2 سخت اقدامات یعنی بنی کنکاح کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوفزدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔
مگر اس کے بعد شوال 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کا مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان میں بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں۔ تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینہ کی مدافعات میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہوئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ برمعونہ کے سانہ سفر 4 ہجری کے بعد عمرو بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو دراصل ایک معاملہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمرو نے ان کو دشمن قبیلہ کی آدمی سمجھ لیا تھا، اس لیے غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدہ میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دے۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جزاک اللہ فی امان اللہ۔